باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے کون منع کرتا ہے؟ سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے، جلسہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی، بلکہ ہے نہیں، عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا، کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہی ہے، ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا، پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا، بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے تو بھائی، ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں، وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں، ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں، تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا، ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو، وہ جو کرنے دو ان کو، وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے۔ آپ اہل سنت والجماعت ہو، سنت کا مطلب حدیث، جماعت کا مطلب صحابہ، تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت، اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے، تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا، جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا، یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے۔ تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں۔ امام حنیفہ نے کہیں فرمایا، امام شافعی نے کہیں فرمایا، امام مالک نے کہیں فرمایا، امام احمد حنبل نے فرمایا، کسی نے بھی نہیں فرمایا۔ تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو، انہوں نے بھی فرمایا نہیں، کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ